نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قبان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالے ایک دوسرے پہ چڑھتے ہوئے، اور کھجوروں کے گھابے سے پاس پاس گچھے لگے، انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اس کا پکنا دیکھو جب پکے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ان آیات میں قدرت الہی کا ذکر ہے۔ هو الذی، وہ اللہ شان والا قدرت والا ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا اول مرتبہ، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کا بھی رب نے انتظام فرما دیا، پیدا بھی کیا، اور جس چیز سے ہماری بقا ہے، جسم کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، بنایا، یعنی ہمیں بھی پیدا کیا، اور ہماری زندگی کے باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو بھی طرح طرح سے اللہ نے پیدا فرما دیا، یعنی پیدا بھی کیا اور ضرورتوں کا رب نے انتظام بھی فرمایا۔ یہ اس کی عظیم قدرت اور اس کا رحم و کرم ہے۔ عجیب شان سے پیدا کیا، میں نے عرض کیا، اب پیدا ہونے کے بعد پھر ہمارے لیے نعمتیں بنائی۔ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے انسان اور جانور بنائے، اور بنانے کے بعد چھوڑ نہ دیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا، ہم نے پھر انہی انسان اور جانوروں کے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین پھاڑ ڈالی، انبتنا فیہا حبا، اس میں دانہ اگا دیا، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اور اسی میں پھر انگور بنائی، کھجوریں بنائی، اور اسی میں جو ہے زیتون لگائے، پھل فروٹ میوہ جات لگائے، حدائق غلبا، طرح طرح کے باغات لگائے، فاکہۃ وابا متعا لکم ولانعامکم، اے انسان تیرے لیے، وانعامکم، اور تیرے جانوروں کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان اور انسان کے جانوروں کے لیے بنائی، اور پھر جانور بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا، جانور بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا، جانور باقی رہے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے، تو انسان بنائے، جانور بنائے، اور ان سب کے لیے ساری چیزیں بنائی، اور پھر جانوروں کے باقی رکھنے کے لیے اس کی خوراک کا الگ انتظام کیا تاکہ وہ جانور باقی رہے تو انسان باقی رہے۔ جانور کو بھی انسان کے لیے بنایا، اور اس لیے بہت سارے جانور اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ وہ ہمیں کھیتی باڑی میں کام آئے، کھیتی باڑی میں کام آئے۔
کچھ جانور اس لیے بنائے تاکہ انسان اس پہ سواری کر سکے، کچھ جانور اس لیے بنائے تاکہ انسان اس سے خوراک حاصل کر سکے، کچھ اس لیے بنائے تاکہ دودھ حاصل کر سکے، کچھ اس لیے بنائے تاکہ شہد حاصل کر سکے۔ یہ اس لیے یہ سب انتظام انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو کچھ جانور سواری کے لیے، کچھ کھیت جوتنے کے لیے، کچھ ہمارے فائدے بے شمار فوائد کے لیے، اور کچھ کھانے کے لیے، کچھ اب ان سے فائدہ بھی حاصل کرے، کھائیں بھی، جو حلال جانور ہے اس سے دودھ بھی لے۔ اور پھر اللہ ایک جگہ اپنی قدرت کا ذکر فرماتا ہے وَنُخْرِجُ مِن بُطُونِهَا، اور ہم اس گائے کے جسم سے دودھ نکالتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے نہ خون کی لالی ہوتی ہے، بالکل سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے صاف و شفاف و شفا دینے والا۔ قدرت سنیے اب اس آیت پاک میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان بنایا اور پھر چھوڑ نہ رکھا بلکہ اس کے لیے انتظام فرمایا۔ هو الذی، انسان کی ضرورت کے لیے سب سے پہلی چیز پانی ہے۔ پانی اس لیے کہ ہماری تخلیق ہی پانی سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار پانی سے بنائی، ہر جاندار پانی سے۔ تو انسان پانی سے بنا ہے، اور پانی اس کی زندگی کی سب سے اول ضرورت ہے۔ یہاں سب کا ذکر ہے، انسان کا، کافر، منافق، مشرک، سب اس دائرے میں آتے ہیں، سب انسان۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز پانی ہے، اس کا ذکر فرما رہے هو الذی انزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے اتارا۔ اب بارش کی شکل میں، ماء سے مراد یہاں بادل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھیت، باغ، باغیچے، ان کے ساتھ انسان، جانور، ان سب کے فوائد کے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ اور پھر کس قدر اللہ تعالیٰ رحمتوں اور کرم والا ہے۔ اللہ کہ اگر بارشی کا پانی کنویں میں ہوتا ہے، مگر کنواں یہ اور دریا یہ بلا کر پانی دیتے ہیں، بادل آ کر پانی دیتا ہے، بادل آ کر پانی دیتا ہے۔ تو اس لیے پانی بادل سے اللہ تعالیٰ نے برسایا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بارش کا پانی کنویں میں جائے، تالاب میں جائے، مگر درخت تالاب کے پاس جا نہیں سکتا ہے، آپ کا کھیت دریا کے پاس، تالاب کے پاس، کنویں کے پاس جا نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ وہاں پہنچ کر اس کے لیے پانی کا انتظام کر رہا، پہنچا کر اس بادل کو۔ تو اب رحمت والا رب جس نے زندہ رکھا اور زندہ رہنے کے لیے اتنے سامان مہیا کیے، اور بادل سے پانی، بارش سے، بادل سے جو ہے بارش اتاری، اور پھر اس شان سے اتاری کہ بارش بادل سے آتی ہے۔ بادل آسمان کے اسباب سے بنتے ہیں، آسمان کے اسباب سے بنتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کے اوپر چڑھتا ہے، سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر چڑھتا ہے، اور پھر اوپر ٹھنڈک پا کے جم جاتا ہے، پھر وہی جمع ہوا پانی قطروں کی شکل میں بارش ہو کے نیچے آتا ہے۔ اور پھر اس نے کرم کتنا کیا، اگر وہ رب چاہتا تو نیچے سے پانی پھوٹ دیتا، اوپر ہی سے برسانے کی ضرورت، بہت ساری جگہ نیچے سے پانی نکلتا ہے، اس نے نیچے سے پانی کیوں نہیں نکالا، اوپر ہی سے برسایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، اوپر سے بارش برسائی تاکہ درختوں کو غسل مل جائے، اور نیچے سے آتا تو وہ کام نہ رہتا۔
اوپر سے آیا تاکہ پتا بھی ہرا ہو جائے، اسے غسل بھی مل جائے، اس کی ہریالی کا سبب بھی ہو جائے۔ اور پھر بارش کے بعد جب باغ کو دیکھو تو اوپر کا باغ بارش کے قطرے اور بارش کے فوس سے اس قدر صاف باغات ہو جاتے ہیں کہ بارش کے بعد جب باغ اور درختوں کا جب غسل ہو جاتا ہے تو پھر انسان جب باغ میں جاتا ہے تو ایک راحت و فرد محسوس کرتا ہے، تاکہ بارش کی وجہ سے اوپر سے برسائی درختوں کو غسل بھی ہو جائے۔ اگر زمین میں سے پانی پھوٹتا تو جڑیں تو تر ہوتی مگر درختوں کا غسل نہ ہو پاتا، تو جہاں ضرورت ہے وہاں اوپر سے برساتا ہے، جہاں اوپر کی ضرورت نہیں ہے وہاں نیچے سے نکال دیتا ہے، وہاں نیچے سے پانی نکالتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ کیا وجہ کیوں اتارا؟ یہاں وجہ بیان فرما رہا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی۔ نبات کہتے ہیں ہر اگنے والی چیز۔ جب درخت یا پیڑ زمین سے نکلتا ہے، درخت یا پیڑ زمین سے سر نکالتا ہے تو اسے اردو میں کومپل اور پنجابی میں انگوری بولتے ہیں۔ جب بالکل ابتدا میں درخت یا پیڑ سر نکالتا ہے، بعد میں تو قداوت درخت بن گیا، پورا اگ گیا، مگر جب ابتدا میں درخت یا پیڑ زمین سے سر نکالتا ہے تو پھر اس کو اردو میں کومپل، پنجابی میں انگوری کہتے ہیں، اور وہی نبات ہے، وہی نبات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، پھر وہیں تک چھوڑ نہیں دیا، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خِضْرًا، پھر وہیں اگنے والی چیز آگے جا کے سبزی بن گئی، پتے بھی لگ گئے، شاخیں بھی آ گئے، اب وہ سبزیاں بن گئی، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم قسم کی سبزیاں بنا ڈالی، اور پھر اس شان سے بنائی نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر اس سبزی میں سے ہم نے دانے نکال ڈالے، مٹر ہے، گیہوں ہے، دھان ہے، دانے نکالے، اور پھر دانے بھی نکالے تو اس شان سے نکالے۔ اللہ فرماتے ہیں متراکبا، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے۔ آپ نے مکئی دیکھی ہے؟ مکئی کے دانے کیسے ترتیب سے لگے ہوتے ہیں۔ گیہوں کی جو چھال ہوتی ہے، جب گیہوں پک کے اس کا کھیت ہو سب سبز و شاداب ہو جاتا ہے، اور جب کاٹنے کی باری آتی ہے تو گیہوں کی آپ نے جو بیل دیکھی ہوگی، جب آپ ہاتھ میں لو تو سارے پتے ترتیب سے، دانے ایک دوسرے کے ساتھ میں ملے ہوئے، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، کوئی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، سب کے پتے، سب کی شاخیں، سب کے اندر سے نکلنے والی بالیاں اور ان بالیوں میں دانے، یعنی ایسے ترتیب سے لگائے ہیں، ایسے لگتا ہے کسی کاریگر نے اس طرح لڑ دیا ہے جیسے دھاگے میں موتی کو پرویا جاتا ہے۔ انار دیکھا یا نہ؟ کبھی ایسا ہوتا ہے انار کا کوئی دانہ ایک دانے کے اوپر چڑھ گیا اور پاس میں جگہ خالی رہ گئی؟ نہیں دیکھا ہے کبھی؟ ایسا ہے کہ جب انار کا چھلکا اتار ڈالو تو سارے دانے ایسے ترتیب سے لگا دیے ہیں، اللہ اللہ، جیسے کسی موتی کو لڑنے والے نے موتی لڑ دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب انار کو کھولو تو اندر سے ایک دو دانہ کم نکلا یا ایک دانہ زیادہ نکلا، یا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انار تو ہے مگر ایک دو دانے ایک دوسرے پہ چڑھ گئے ہیں، آڑے اوڑے ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، نہیں، ایسا ترتیب سے لگایا۔ رب فرماتا ہے متراکبہ، جب دیکھ تو اس دانے اللہ تعالیٰ ایسے نکالے ہیں جیسے ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جو ہے دھاگے میں موتی پیرو کے کچھ چیز نقش بنایا جاتا ہے تو ساری چیزیں ترتیب سے ہوتی ہے، ایسے کروڑوں بناتا ہے مگر کبھی کوئی دانہ نہ اوپر نہ نیچے ہوتا ہے، موتیوں کے لڑی کی طرح سب کا نظم و نسق اللہ برابر رکھتا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کی قدرت کا تو اندازہ تو لگا کہ اگر اسی انار کا ایک دانہ، جو پورے دانے ہوتے ہیں ان میں سے ایک دانہ اگر تو نکال لے، پھر دنیا ساری مل کر کوشش کرے، جیسا رب نے لگایا تھا ویسا نہیں لگا پائیں گے، جیسا رب نے لگایا تھا ویسا نہیں لگا پائیں گے۔
تو یہی ہے نخرج منہ حبا متراکبا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبزی نکالی جس میں سے دانے نکالے، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے۔ اب یہ تو حال تھا کھیت کا، دانے کھیت کا حال تھا، اب سنو باغ کا حال سنو، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کے گھابوں سے پاس پاس گچھے لگا دیے۔ کھجور کا ذکر کیا، میووں میں سب سے بہتر میوہ کھجور ہے، اس لیے اس کا ذکر ہوا، اور کھجور کے گھابے سے پاس پاس گچھے لگائے۔ اب دیکھیے نخل کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کے باغ کو، قرآن شریف میں کئی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، اور کھجور کو ایمان اور مسلمانوں سے، مومنوں سے بہت نسبت ہے، مبارک درخت ہے۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت کھجور ہی کھائی تھی۔ نیز تمام میووں میں کھجور افضل ہے، اور کھجور کا جو درخت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی مٹی کی جو کھرچن تھی، بچی ہوئی مٹی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا درخت لگایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد مٹی، جسم کا کھرچن، یعنی جیسے جسم حضرت آدم کا بن گیا، پھر پالش ہوتا ہے تو پھر کچھ زائد کاٹ دیا، صحیح کیا، کچھ کم ہوا، کچھ زیادہ بہتر بنا، جب پالش کیا جاتا ہے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا، مٹی سے فرشتوں نے گوندھ دیا، تیار کر دیا، تو پھر جو زائد مٹی تھی اس کو نکال، اس کو کھرچن بولتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کی کھرچن سے اس جو مٹی بچی اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈال کے کھجور کا درخت بنایا، اور پھر اس میں ایسی قسمیں بنائی۔ سنیے تو یہ حدیث شریف میں ہے کہ کھجور کی بہت ساری فضیلت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں آئے، حضور عالمگیر پیغمبر ہیں مگر حضور عرب میں آئے، رسول پاک کا ملک کھجور والا، اور پھر کھجور اتنا جو ہے آباد درخت ہے کہ کھجور کو بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت ہے، حضرت آدم سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسری بات، دوسری پھلوں کی نسبت کھجور زیادہ خدمت نہیں لیتا، کھاد کا، پانی کا محتاج کھجور کا درخت نہیں ہوتا، نیز اس کی عمر بھی بہت ہوتی ہے، اور اتنی عمر ہوتی ہے کہ جو حضور نے جو درخت لگا دیے تھے آج بھی ہے، وہ دیکھیے مدینہ شریف میں دیکھیے جو درخت حضور نے لگائے تھے آج بھی ہے، باغ عثمان دیکھیے آج بھی ہے، اور بہت ساری جگہ مدینہ میں حضور نے کھجور کے درخت لگائے تھے، آج بھی ہے، اس کی عمر بہت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ کھجور اور مومن کی مثال ایک ہے، مومن کھجور کی طرح ہے، کہ اس طرح کہ کھجور جو کا درخت جو ہوتا ہے یہ ہر بلا ہر آفت کو جھیل لیتا ہے، موسم خزاں کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، یہ درخت ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، اگے تو فائدہ، بالکل پک جائے تو فائدہ، کٹ جائے تو فائدہ، اس کے بعد اس کی گٹھلی نکلے تو فائدہ، ہر وقت فائدہ ہے، اس لیے کہ مومن کی طرح ہے۔ مومن مرد جو ہوتا ہے، مومن سوتے جاگتے جیتے مرتے ہر وقت فائدہ دیتا ہے، تو کھجور بھی اگتے پکتے کٹتے کھڈلی جتنی بھی ہے ساری وقتوں میں کھجور فائدہ دیتا ہے، تو پھر کھجور کی مثال مومن کی طرح ہے، یہ اس کا میوہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو سفوف بناؤ تو بہت سارے فوائد اس سے۔ علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اگر تفصیل لکھی جائے تو ایک دفتر درکار ہے، تو یہ اللہ نے کھجور کا ذکر فرمایا کیونکہ میووں میں سب سے افضل ہے، اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے لگا دیے۔ کس طرح جب کھجور میں پھل آنے کا وقت ہوتا ہے، کھجور میں کھجور کے درخت میں
پھل کے پک جانے کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کے سرے پر پہلے 2 جڑے ہوئے جوتوں کی طرح پٹھا نکلتا. جو کھجور ابتدائی درخت ابتدا میں اس کے جڑوں سے جوتے کی طرح پٹھا نکلتا ہے, اسے عربی میں طلع کہتے ہیں, اور پھر اسی پتے میں گچھے لگ جاتے ہیں, اس کو قنو بولتے ہیں, اور اسی کے لیے قیوان کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یہی ہے, تو ان کا پھر نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ کھجوروں کے پھل اونچے, کبھی نیچے, کبھی لمبے, کبھی اس کی بیلیں زمین پر پھیلی ہوئی, کچھ کھجوریں بیلوں کی طرح اس کے درخت زمینوں پہ لگتے ہیں, کچھ بڑا اونچا ہوتا ہے. جب ابتدا ہو تو اس کا بہتر نظارہ, جب پک جائے تو بہتر نظارہ. اللہ فرماتا ہے اور کھجوروں کے گابے سے پاس پاس گچھے لگے ہوئے, یعنی وہ رب تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے کہ ان کھجوروں کے ابتدائی جو حال ہوتا ہے درختوں کا, پھر اس طرح کھجوروں کے گچھے لگا دیتا ہے, اور پھر اتنے قسم کے لگائے کہ دیکھنے میں ایک ہیں, مگر جب آپ اس کا مزہ لیں گے تو ہر کھجور کا مزہ الگ الگ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے من عناب, اور پھر انگور کے باغ لگا دیے, انگور کے باغ لگا دیے. اللہ فرماتے ہیں زیتون و رمان, اور زیتون و انار, اور زیتون و انار متشابہ و غیر متشابہ, ایک کسی بات میں ملتے کسی بات میں الگ. یعنی زیتون اور رمان, یا ہو سکتا ہے کہ چاروں کا ذکر ہے, تینوں کا ذکر ہے, کھجور, زیتون اور انار, ایک دوسرے سے ملتے کسی بات میں, ایک دوسرے سے الگ کسی بات میں. مطلب جب زیتون کا اور انار کا جب درخت دیکھو اور اس کا پھل جو اس کے پتے ہوتے ہیں, جب پتے دیکھو تو ایسا لگے گا کہ یہ زیتون کا پتا ہے, کوئی کہے گا یہ انار کا پتا ہے, یعنی زیتون کو انار سمجھے گا, انار کو زیتون سمجھے گا. تو یہی ہے کہ ان کے درختوں کو دیکھو, پتوں کو دیکھو, پتوں کی سائز, پتوں کی بناوٹ اور اس کی جو رنگت ہے وہ ایک طرح کی معلوم ہوتی ہے, مگر زیتون کھاؤ تو الگ مزہ ہے, انگور کھاؤ الگ مزہ ہے, انار کھاؤ الگ مزہ ہے. یہی فرمایا متشابہوں و غیر متشابہ, اور انگور کے باغ لگائے, زیتون و انار کسی بات میں ملتے کسی بات میں الگ, یعنی پھلوں میں ایک طرح سے, دیکھنے میں ایک طرح سے, اور ذائقے میں سب کا مزہ الگ ہے. اب بناوٹ ایک طرح کی, اکثر کھجوروں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے, کھجور دکھنے میں قریب قریب ایک ہی طرح کی دکھتی ہے کھجور, مگر آپ کلمی کھجور کھاؤ تو الگ مزہ آئے گا, آپ اجوا کھجور کھاؤ تو پھر الگ مزہ آئے گا, آپ تمر ایرانی کھاؤ الگ مزہ آئے گا, آپ مدنی تمر کھاؤ الگ مزہ آئے گا. جو فلسطین میں کھجوریں ہوتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے, جو شام میں کھجوریں اگتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. یعنی بے شمار کھجوروں کے درخت لگائے, متشابہہ یعنی دیکھو تو دیکھنے میں ایک طرح ہے, مگر زبان پہ رکھو تو سب کا ذائقہ الگ ہے. وہ قدرتوں کا مالک ہے, وہ قدرتوں کا مالک ہے. وہ انظروا الی ثمرہ, رب فرماتا ہے اس کا پھل تو دیکھو, اذا ثمرہ جب پک جائے, جب پک جاتا ہے تو پھر کتنا خوشنما باغ لگتا ہے, باغیچہ لگتا ہے, کہ صرف کھانا ہی نہیں, اگر باغ میں چلے جاؤ تو ذہن بھی معطر, فریش دماغ بھی جو ہے بہت ہلکا ہو جاتا ہے, اور انسان اس باغ میں جا کر اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرتا ہے. یہی ہے انظروا الی ثمرہ, دیکھو اور دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی اور اس کی طاقت کا اندازہ لگا. انظروا الی ثمرہ, دیکھو اس پھل کو جب وہ پھلے, اذا اثمر, اور اس کا پکنا دیکھو جب وہ پک جائے. جب پھلتا ہے تو الگ نظارہ, جب پک جاتا ہے الگ نظارہ ہوتا ہے. انا فی ذالکم لآیۃ لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. کس طرح نشانیاں؟ علماء فرماتے ہیں اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر مومن یہ خیال کرے, مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھ کر یقین کر لے کہ جو رب یہ سارا کام کر سکتا ہے, ایک پانی کے قطرے سے دانہ, دانے سے انگور, گٹھلی گٹھلی انگور, کھجور, زیتون, انار, ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا
انگور اتنا بڑا انار کا درخت بنا دیتا ہے، اتنا بڑا زیتون کا درخت بنا دیتا ہے، کھجور کا درخت بنا دیتا ہے، جو ایک دانے سے اتنی ساری قدرتوں کے کمالات کا مالک ہے، تو جب وہ یہ کر سکتا ہے تو اے انسان تیرے موت کے بعد تجھے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ مقصد یہی ہے اس آیت کا، لب لباب یہی ہے کہ جو اتنا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ تجھے موت دینے کے بعد قیامت میں زندہ بھی کر سکتا ہے، حساب و کتاب بھی لے گا۔ تو بارش کا پانی مردہ زمین میں زندگی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو سور کی آواز سے مردہ جسم بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو جو ایک گٹھلی سے اتنی قدرتوں کا کمال قدرتیں دکھاتا ہے تو یقیناً وہ تمہاری ہڈی سے دوبارہ تمہارا جسم کا ڈھانچہ بنا دے گا، پھر ایسے بنائے گا کہ دانے سے پھر کھجور بنتی ہے، درخت بنتا ہے، دانہ ڈالنا پڑتا ہے، گٹھلی ڈالنی پڑتی ہے۔ حدیث پاک کچھ دنوں پہلے مشکات کی حدیث آئی تھی کہ انسان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ وہ آخر تک رہتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، جسم گل جاتا ہے، جسم گل گیا قبر میں۔ ہاں اللہ والوں کی بات الگ ہے کہ زمانوں کے بعد وہ قبر میں زندہ ہے، کفن میں داغ بھی نہیں لگتا ہے، زمیں بیلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ مگر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مرور زمانہ وقت گزرتا ہے تو پھر قبر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، کفن ہڈیاں جسم ختم ہوا، مگر مشکات کی حدیث ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بیک بون، اس کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ، بہت باریک حصہ اسی زمین میں قبر میں ملا ہوا رہتا ہے، مٹی میں، وہ قیامت تک فنا نہیں ہوگا۔ ایک باریک حصہ ہوتا ہے، پورا جسم گل گیا، سڑ گیا، کفن ختم، سب ختم، نام و نشان نہ رہا، مگر وہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک آدھا گرام بھی نہیں، اس سے بھی بہت کم ہڈی کا حصہ باقی رہتا ہے، وہ آخر تک باقی رہے گا۔ اللہ اسی کو حکم دے گا، جیسا وہ پہلے تھا اس پہ ہڈیاں لگے گی، گوشت چڑھے گا، کھال آئے گی، اور جیسا دفن کر کے لائے تھے ویسا مجسمہ زندہ ہو کے حشر میں آئے گا۔ تو یہ قدرت الہی ہے اس کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے، آیات لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اس میں غور کرو اور حشر و نشر پر یقین پختہ کر لو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہے، اور دوبارہ قبر سے اٹھنا ہے، چاہے 1 صدی گزر جائیں، چاہے 1000 صدیاں گزر جائیں انتقال کو، مگر دوبارہ یہی جسم اسی ترتیب سے آئے گا، اللہ پیدا کرے گا، دوبارہ بنائے گا، اول خلق نعید، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کرے گا۔ تو جو یہ ساری قدرتیں رکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے یہ بہت آسان اور بہت یسیر کام ہے۔ جب اول مرتبہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، بغیر نمونے کے بنایا نا انسان کو، کوئی سیمپل تھا اللہ کے لیے؟ کسی نے سیمپل بنایا تھا؟ سیمپل کا بناؤ، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونہ کے بنایا، سیمپل نہیں تھا۔ تو جو بغیر نمونہ کے اتنا بڑا انسان بنا دیتا ہے، اول بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اول میں اللہ نے جب انسانوں کو بنا دیا تو پھر دوبارہ بنانا اس کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے ہر وقت آسان ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کٹھن تھا اب آسان ہوگا، نہیں، وہ صرف سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ تو جب اول بنا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فنا کے بعد بھی یہی وجود دوبارہ بنائے گا، اور جیسا قبر میں لا کے چھوڑا تھا ویسا ہی انسان کا وجود کھڑا ہو کے حشر کے میدان میں جمع ہو۔ یہی ہے آیات لقوم یؤمنون، یہ سب نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اس میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کر کے حشر نشر، موت کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب، پل صراط، ان سب پہ یقین کر لو کہ وہ بھی مرحلہ ہونے والا ہے۔ آگے آیت پاک میں کفار ہی کا ذکر ہے، اور یہ سب بیان کر کے ان کو دعوت ایمان دی گئی کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں جا رہے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔